الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے صبر اور شکر کا عنوان آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو ایمانی صفات کا ایک اہم جز ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بڑے معروف صحابی ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے ان کو یمن کی طرف، یمن کا گورنر اور مبلغ کی حیثیت سے روانہ کیا تھا۔ معاذ بن جبل کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ فَكَتَبَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم تعزیہ۔ اس کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ایک تعزیت کا پیغام بھیجا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کسی کے یہاں اگر کوئی انتقال ہو جائے تعزیت کے لیے جانا چاہیے۔ اگر جانا ممکن نہ ہو تو کم از کم کوئی پیغام دے دینا چاہیے۔ پہلے زمانے میں ٹیلی فون وغیرہ نہیں تھے، خط و کتابت ہوتی تھی۔ خط و کتابت سے تعزیت کا پیغام بھیجتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ کتب الیہ النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تعزیت کا پیغام۔ ظاہر ہے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ تو امی تھے۔ آپ نے خود فرمایا کہ ہم نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں۔ یقیناً آپ نے کسی سے لکھوایا ہوگا۔ تعزیت کا پیغام سنیے، اس کو یاد رکھیے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کے پاس پیغام بھیجا تھا اسلام کی دعوت دے کر، یعنی اس وقت وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، یہ پیغام ہے سلیمان کی طرف سے، اور میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب بھی کبھی خطوط کوئی پیغام ہو تو اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ من محمد رسول اللہ، یہ خط ہے محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الی معاذ بن جبل، معاذ بن جبل کے لیے، کہ سلام علیک، اے معاذ بن جبل تم پر اللہ کی سلامتی نازل ہو۔ فإنی احمد الیک اللہ الذی لا الہ الا ہو، میں اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں تمہاری طرف، تمہارے سامنے، کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الوہیت کا پیغام دیا کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو حقیقت پہ دین کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ اما بعد، بطور تمہید کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ لکھا۔ اب اس کے بعد آپ نے لکھوایا کہ فَأَعْظَمَ اللَّهُ لَكَ الْأَجْرَ، اے معاذ بن جبل اس مصیبت میں اللہ رب العالمین تم کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، یقیناً
بہت رنج و غم کی بات ہے۔ اللہ تم کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وَأَلْهَمَكَ الصَّبْرَ، اور پروردگار عالم تم کو صبر جمیل عطا فرمائے، صبر کی تلقین فرمائی۔ وَرَزَقَنَا وَإِيَّاكَ الشُّكْرَ، اور وہ پروردگار عالم مجھے بھی اور تم کو بھی شکر کی نعمت سے نوازے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ أَنفُسَنَا وَأَمْوَالَنَا وَأَهْلَنَا مِن مَوَاهِبِ اللَّهِ الْحَنِيَّةِ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ بن جبل، ہمارا مال اور ہماری جانیں، ہمارے اہل و عیال سب اللہ رب العالمین کی طرف سے مبارک آتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وَالْعَوَارِيهِ الْمُسْتَوْدِعَةِ، اور اللہ کی سونپی ہوئی امانتیں ہیں، جو کچھ اللہ نے ہم کو دیا ہے، مال کی شکل میں ہو، جان کی شکل میں ہو۔ متعک اللہ بہ فی غبطۃ وسرور، اے معاذ بن جبل، اللہ رب العالمین نے جب تک چاہا خوشی اور عیش کے ساتھ تم کو اس سے فائدہ اٹھانے، نفع اٹھانے کا موقع دیا، جی بہلانے کا موقع دیا۔ پھر فرمایا پھر فقبضہ منک بأجر کبیر، پھر اللہ رب العالمین نے اس کو لے لیا۔ تمہارے بیٹے کو اللہ نے بطور امانت کے دیا تھا، اللہ نے اس کو لے لیا۔ صبر کرو گے تو اجر عظیم ملے گا۔ پھر فرمایا الصلاۃ والرحمۃ والہدی ان احتسبت، اے معاذ بن جبل، اللہ کی نوازش تمہارے پر نازل ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی، ہدایت تم کو ملے گی اگر تم نے ثواب کی نیت کی۔ فاصبر، آپ نے تلقین فرمائی اپنے اس تعزیت نامے میں، اے معاذ بن جبل صبر سے کام لینا۔ ولا يعبد جزعك اجرک، اور دیکھنا اے معاذ بن جبل ایسا نہ ہو تمہاری جزا فضا کی وجہ سے تمہارا اجر، تمہارا ثواب ختم ہو جائے، فتندم، پھر تم نادم ہوگے۔ یعنی ایسا کہ نصیب ندامت کی صدمہ بھی پہنچا، اور اس کے ساتھ کہ اجر سے محروم بھی ہو گئے۔ آدمی اگر جزا فضا کرے گا، واویلا کرے گا، چیخے گا، چلائے گا، ہائے میرا بیٹا، ہائے میری بیٹی، ظاہر ہے کہ اسلام میں منع ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح تمہارا اجر ضائع ہو جائے گا، صدمہ بھی پہنچے گا، اجر بھی نہیں ملے گا۔ وعلم، اور جان لو اے معاذ بن جبل، ان الجزع لا يرد شيئا لا يرد میتا، تمہارے رونے سے، جزا فضا کرنے سے میت، مرنے والا واپس نہیں آئے گا، اللہ نے اپنی امانت لے لی ہے۔ ولا يدفع حزنا، اور تمہارے غم کو دور بھی نہیں کر سکتا، رنج و غم دور بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا وما هو نازل فکان، یاد رکھو جو کچھ اللہ کی طرف سے حکم اترتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، یہ اللہ کے فیصلے بھی ہے۔ آخر کا جو حصہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم صبر کرو، صبر کرنے کا اللہ کے پیارے پیغمبر نے 3 باتیں بیان فرمائی کہ تمہارے صبر کرنے سے اللہ کی نوازش ہوگی، عنایت ہوگی، اللہ کی رحمت نازل ہوگی، رحمت سے نوازے جاؤ گے اور اللہ کی طرف سے ہدایت ملے گی۔
گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعزیت نامے میں قرآنی بشارت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کسی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے، ہماری زندگی اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف ہم لوٹ کر جانے والے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ صبر کرنے والے، جزا فضا نہ کرنے والے کون ہیں؟ ان پر اللہ کی طرف سے خاص نوازش، خاص عنایت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت ہوتی ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور حقیقت میں یہی لوگ ہدایت پر بھی ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعزیت نامے میں ہر اس صاحب ایمان بندے کے لیے تعزیت اور نصیحت، تسلی بخش کا پورا سامان موجود ہے۔ جس کو کوئی صدمہ پہنچے، کاش کہ ہم بھی اپنی مصیبتوں میں، تکلیفوں میں اس ایمان افروز تعزیت اور نصیحت سکون حاصل کریں اور صبر شکر کو اپنا شعار بنائیں۔ اس نصیحت کو یاد کر لیجئے، جب کبھی بھی کسی کے لیے تعزیت دینی ہو، زبانی دینی ہو، خط کے ذریعے دینی ہو یا پھر ٹیلی فون کے ذریعے دینی ہو، تو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعزیت نامے کا ایک اہم پیغام ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ یہ روایت ہے بیہقی شریف کی، بیہقی شعب الایمان، بڑی معروف کتاب ہے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی، تقریباً 14 جلدوں کے اندر یہ کتاب ہے۔ یہ روایت ہے ام الدرداء رضی اللہ عنہ سے، ابو درداء کی والدہ ام الدرداء قال سمعت ابا الدرداء، کہتی ہے کہ میں نے ابو الدرداء سے یہ حدیث سنی ہے، یعنی ان کے شوہر ابو الدرداء نے یہ حدیث اپنی بیوی ام الدرداء سے بیان فرمائی۔ یقول سمعت ابا القاسم، ابو الدرداء نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ ابو القاسم اللہ کے پیارے پیغمبر کی کنیت تھی۔ آپ کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا، جن کا بچپن میں انتقال ہو چکا تھا، اسی نام پر آپ کی کنیت تھی۔ تو یقول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی قال یا عیسیٰ، یعنی اللہ کے پیارے پیغمبر کو اطلاع ملتی تھی پچھلے رسولوں کے بارے میں، پچھلے امتوں کے بارے میں۔ بہت ساری چیزیں تو قرآن کے اندر موجود ہیں، کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو براہ راست جبریل امین آپ کے دل میں ڈالتے تھے یا اللہ کی طرف سے آپ کے قلب اطہر پر اترتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا، اے عیسیٰ انی باعث من بعدک امۃ، اے عیسیٰ تمہارے بعد میں ایسی ایک امت پیدا کرنے والا ہوں۔ بڑی پیاری حدیث ہے، سنی۔ آپ تمہارے بعد ایک ایسی امت میں بھیجنے والا ہوں، پیدا کرنے والا ہوں۔ اس امت کی صفت کیا ہوگی؟ اذا اصابہم ما یحبون حمد اللہ، اس امت کی خصوصیت یہ ہوگی، ان کی یہ پہچان ہوگی، ان کو یہ مقام ملے گا دین ایمان میں، جب ان کو من چاہی چیز ملے گی، جو چاہتے ہیں وہ ان کو مل جاتا ہے،
چاہتوں کی چیزیں ملنے کے بعد حمد اللہ، اللہ کی تعریف بیان کریں گے۔ خواہشات کی چیزیں مل گئیں لیکن حلال طریقے سے، حرام طریقے سے نہیں۔ خواہشات کی چیزیں مل گئیں، عیش و آرام کی چیزیں مل گئیں تو وہ امت اللہ کی تعریف بیان کرے گی۔ وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَكْرَهُونَ احْتَسَبُوا وَصَبَرُوا، اور ان کو کوئی ایسی چیز پہنچی جس کو وہ پسند نہیں کرتے، تکلیف دہ چیزیں ہیں، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی کراہت کی چیز آ گئی، احتسبوا، اس وقت وہ صبر سے کا یا اس وقت وہ ثواب کی نیت سے صبر کریں گے، ثواب کی امید رکھیں گے، وہ صبروا، اور صبر کریں گے۔ پھر سے سن لیجئے، یعنی اے عیسیٰ ایک ایسی امت پیدا کرنے والا ہوں آپ کے بعد کہ پسندیدہ چیزوں پر اللہ کی حمد بیان کریں گے، ناپسندیدہ چیزوں پر اللہ رب العالمین سے ثواب کی نیت رکھیں گے، امید رکھیں گے اور صبر کریں گے۔ ولا حلم ولا عقل، لیکن اے عیسیٰ ان کے پاس نہ حلم ہوگا نہ عقل ہوگا۔ حلم یعنی برداشت کا مادہ نہ ہوگا، صبر کا مادہ نہ ہوگا، نہ تو ان کو عقل ہوگی۔ سمجھنے کی ہے، نہ عقل ہوگا اور نہ حلم۔ حلم کہتے ہیں برداشت۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اس حدیث کی ذرا شرح کرنی تھی۔ اللہ نے چاہا تو اپنے درس میں، اگلے درس میں انشاءاللہ پوری حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بڑی پیاری حدیث ہے، اور اس حدیث میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، کچھ تفصیل سے یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔